سب سے پہلے تمام حضار جشن کو ولادت باسعادت صادقین، صادق نبی اور صادق امام دونوں کی ولادت بہت بہت مبارک. جشن تو اردو ہی میں ہے. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، جتنے میں جانتا ہوں لوگ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں. انبیاء میں اللہ نے جسے صادق کہا وہ رسول اکرم ہے، اور ائمہ علیہ السلام میں جسے صادق کہا وہ امام جعفر صادق. نام بھی ان سب کے اللہ نے رکھے ہیں، القاب بھی اللہ ہی نے عطا کیے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. چند جلیلی صفات کو بیان کروں گا جو اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس اللہ نے بھیجا ہے، آئے ہیں، تشریف لائے ہیں. جاءکم، آئے ہیں تمہارے پاس، من انفسکم، جو تمہارے ہی نفسوں میں سے ہیں. یعنی انسانوں کے شرف کے لیے اتنا ہی بس کہ اللہ نے اپنے محبوب کو انسانوں میں قرار دیا. اگر یہ جملہ پہنچا پاؤں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ جس بھی کتنی ہی مخلوقات ہیں کہیں پہ قرار دے دیتا، ملائکہ کے اندر نور کی وجہ سے یا اور، لیکن اللہ نے کہا نہیں، وہ بشر میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں. اور سب سے بڑا اللہ کا کرم ہم پہ یہ ہے کہ اس نے انہیں ہم میں سے قرار دیا. ہم میں سے یعنی صنف بشر میں سے قرار دیا. لیکن ان کے اندر کچھ ایسی صفات اور ایسی خوبیاں ہیں جو اور انسانوں میں نہیں ہیں. عزیزان گرامی، وہی الفاظ ہوتے ہیں، حروف وہی ہیں، الف سے لے کے یہ تک 27 حروف تہجی، 27 الفابیٹیکل لیٹرز جو عرب استعمال کرتے تھے اور آج تک عربی بول رہے ہیں. اللہ نے وہی الفاظ استعمال کیے، قرآن بنا دیا. جب انہی الفاظ سے اللہ نے قرآن بنا دیا جو زندہ معجزہ ہے، تو اس نے سارے بشر میں کہا یہ میرا تم پہ احسان ہے کہ میں نے محمد کو تمہارے درمیان میں بھیجا. بہت سی آیات ہیں جہاں پہ اللہ نے جگہ جگہ یہ احساس دلایا اور کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین. یہ خود ایک آیت ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، کبھی نہیں کہا میں نے تمہیں کھانے کو دیا، میں نے تمہیں پینے کو دیا، میں نے تمہارے لیے سایہ دیا، تمہارے لیے لباس دیا، تمہارے لیے گھر دیا. لیکن اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہارے درمیان اپنے محمد کو بھیجا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی ناز ہے کہ میں نے کس ہستی کو بھیجا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے ہی درمیان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک رسول بھیجا. حریص علیکم، بہت سی صفات اللہ نے جگہ جگہ بیان کی. رسول خدا کی چند صفات اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہیں، میں جلیلی پیش کروں گا. میں اصل میں جو آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہیں رسول خدا کی اس دنیا میں آمد پہ جو معجزات رونما ہوئے ہیں. وہ معجزات پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کون کون سے معجزات رونما ہوئے اللہ نے جب رسول خدا کو دنیا میں بھیجا ہے. جو پچھلی کتابوں میں بشارتیں دی گئی تھیں رسول اکرم کی، وہ سارے معجزات کیسے کیسے رونما ہوئے جلیلی پیش کرنا چاہتا تھا، جو بہت سی کتابوں میں حق الیقین میں بھی ہے، اور خود علامہ محمد باقر مجلسی نے بحار الانوار اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں لکھے ہیں. حیات القلوب جلد نمبر 2 سے میں چند یہ واقعات پڑھنا چاہتا تھا. ایک سرور کائنات اور امام صادق علیہ السلام دونوں کی خوشنودی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں گے. تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان میں سے ایک ایسے رسول کو بھیجا ہے کہ یہاں جو خوبیاں اللہ نے بیان کی ہیں، سب سے جو پہلی خوبی اللہ بیان کر رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ حریص علیکم ما عنتم. بہت سی خوبیاں رسول اکرم کی اللہ نے جگہ جگہ بیان کی ہیں، لیکن سورہ توبہ کے اندر اللہ کہہ رہا ہے، یہ آخری سوروں میں سے ہے، یہ مکی سوروں میں سے ہے جس کی بہت سی آیات ہیں، 100 سے زیادہ آیات ہیں، اور ایک طویل سورہ ہے قرآن کریم کا. یہ نواں سورہ ہے، سورہ نمبر 9 ہے، سورہ انفال کے فوراً بعد ہے، جس کے اندر رسول اکرم کی بہت زیادہ صفات کو بیان کیا گیا ہے. جناب ابو طالب سے متعلق بھی آیات ہیں اور اہل بیت سے متعلق بھی آیات ہیں، اور اس کی تفسیر بہرحال کہ ابھی بڑے بڑے علماء نے بیان کی ہے. بہت اس میں فضائل کی آیات ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے دل میں سب سے بڑا خیال یہ ہے کہ کسی کو کوئی بھی مشکل میں نہ پڑ جائے، اور دوسرا یہ کہ ہر آدمی ہدایت پا جائے، اور ہدایت پانے کا حریص علیکم یعنی تمہاری ہدایت کے اوپر وہ بہت زیادہ امید رکھتے ہیں.
اور بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ دو اللہ کے نام ہیں جو اس نے اپنے رسول سے متعلق بیان کیے ہیں۔ اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب محمد بھی رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے ساری مخلوقات کو خلق کیا ہے، خلق کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے میرے ان دو ناموں کا مستحق اگر ہے تو وہ محمد مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی، اگر حدیث ہوتی یا مثال کے طور پہ عالم کا قول ہوتا تو آپ 100 دفعہ سوچتے، لیکن یہ آیت ہے، اللہ نے قرآن میں اپنے لیے بھی فرمایا ہے کہ وہ رؤوف رحیم ہے، اور اپنے حبیب کے لیے فرمایا بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرا حبیب صرف رحیم نہیں ہے، صرف رؤوف نہیں، رؤوف رحیم دونوں ہیں۔ رؤوف رأفت سے ہے، یعنی رقیق القلب، جس کا نرم دل ہوتا ہے، جو کسی کو مصیبت میں نہیں دیکھ پاتا۔ رحیم وہ کہ جو ہر انسان کے اوپر رحم کھاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں رحمان و رحیم ہوں۔ اسی طرح سے میں نے اپنے لیے بھی کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کے لیے رؤوف و رحیم ہے، ویسے ہی میرے حبیب بھی تمہارے لیے رؤوف و رحیم ہے۔ رأفت یعنی رقیق القلب، نرم، سافٹ ہارٹڈ، جو کسی کی بھی تکلیف کو برداشت نہ کرے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ رسول خدا جانوروں کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا خبردار جانوروں کو بھی تعزیہ نہ مارنا۔ اور پرانے زمانے میں جب جانوروں کو لوگ مارک لگاتے تھے نا کہ یہ سارے کے سارے گھوڑے میرے ہیں، یہ اونٹ میرے ہیں، یہ بکریاں میری ہیں، یہ مثال کے طور پہ ایک گائے میری ہیں، تو کیا کرتے تھے وہ ایک لوہے کا مارک، لوہے کو گرم کرتے تھے اور وہ پشت پہ لگاتے تھے، جسم پہ لگاتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ یہ نہ کرنا۔ کہا یا رسول اللہ جانور پھر جو ہے مکس ہو جاتے ہیں، مخلوط ہو جاتے ہیں، معلوم نہیں پڑتا کہ کون سا جانور کس کا ہے، تو اس لیے ہم نشان لگا دیتے ہیں۔ کہا اگر نشان لگانا بھی ہو، اولاً تو میں چاہتا ہوں کہ نہ لگاؤ، اگر لگانا بھی ہو تو پھر چہرے پہ نشان نہ لگانا، پشت پہ نشان لگانا۔ کہا یا رسول اللہ چہرے پہ کیوں نہ لگائیں؟ کہا چہرے سے یہ بھی تسبیح کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ آپ ایک اونٹنی پہ سوار ہیں اور ایک صحابی نے اس اونٹنی کو بہت زیادہ اچھلنے پہ تعزیانہ مارا رسول اکرم کی اونٹنی کو، تو آپ نے فوراً روکا کہ تم نے میری اونٹنی کو تعزیانہ کیوں مارا؟ قصوہ آپ کی اونٹنی کا نام تھا۔ آپ نے اپنے آج کل لوگ اپنے پیٹ کا نام رکھتے ہیں، اس زمانے میں جب تصور ہی نہیں تھا پیغمبر کے ہر جانور کا نام تھا، ہر سواری کا نام تھا، گھر میں ہر جانور کا نام تھا، آپ نے ہر چیز کا نام رکھا تھا۔ تو کہا میری اونٹنی کو قصوہ تم نے کیوں تعزیانہ مارا؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کو تنگ کر رہی تھی اس لیے میں نے تعزیہ مارا۔ تعزیانہ میں نے اس کو اس لیے مارا ہے کیونکہ یہ آپ کو تنگ کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تنگ نہیں کر رہی تھی، یہ ناز کر رہی تھی مجھ پہ محمد سوار ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف سمجھا سکتے ہیں کہ جانوروں کی کیفیت کیا ہے، یہ صرف معصوم سمجھا سکتے ہیں۔ ایموشنز کو سمجھنے کے لیے بھی انسان کو نفسیات کا ماہر ہونا چاہیے۔ جو جانوروں کے بھی ایموشنز کا خیال رکھے اسے حبیب خدا۔ اس جانور کے بھی ایموشنز کا خیال کر رہے ہیں کہ نہیں یہ تنگ نہیں کر رہی مجھے، یہ ناز کر رہی ہے مجھ پہ سوار کون ہے، اس لیے زیادہ اچھل رہی ہے۔ عزیزان گرامی، بہت زیادہ معجزات ذکر کیے گئے۔ علامہ محمد باقر مجلسی نے یہاں تک لکھا کہ جس دن سرور کائنات دنیا میں تشریف لائے تو اس دن جتنے بھی بت تھے وہ سب زمین پہ گر گئے تھے۔ سارے بت جو کعبے میں رکھے تھے وہ گر گئے، جو ایران میں بت تھے، جو یونان میں، جو مصر میں، جو ہندوستان میں، جتنے بت تھے وہ زمین پہ گر گئے۔ یہاں تک کہ شیطان سوچنے پہ مجبور ہوا کہ شرک کے جتنے مراکز ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، ہوا کیا ہے؟ اس نے سارے اپنے شیاطین کو جمع کیا، چیلوں کو پوچھا کچھ حادثہ ہوا، کوئی واقعہ ہوا، یہ سارے شیطان کیوں گر گئے، یہ سارے کے سارے بت کیوں گر گئے؟ تو ایک شیطان نے کہا کہ مکے کی سرزمین پہ آخری نبی محمد مصطفیٰ کی آمد ہوئی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ شیراز میں ایک، پہلے یزد میں ایک تھی، پھر شیراز میں ایک آگ تھی جو زرتشت آتش پرست زراسٹرینز the fire worshippers، وہ آگ ایک جلائے ہوئے تھے۔ 1000 سال سے انہوں نے اس آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا، چاہے چھوٹی آگ جلتی رہے لیکن مسلسل لکڑیاں ڈالتے رہتے تھے کیونکہ وہ آتش پرست سے ہیں، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے 1000 سال سے اس آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا۔ ایک لہجے میں وہ آگ، لکڑیاں موجود تھیں، ایک لہجے میں آگ بجھ گئی جس کی وہ عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، جس آگ کو پوجتے تھے۔ میں پڑھوں یہ سارا مضمون میں؟
عزیزان گرامی یہاں تک کہ صحابہ کے مقام پہ ایک دریا تھا، کچھ لوگ پانی کی بھی پوجا کرتے ہیں، ہندوستان میں ابھی بھی کرتے ہیں لوگ، گنگا کو ماں مانتے ہیں، ہاں اس کو پانی کو ماں کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایران میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اس دریا کی عبادت کرتے تھے صحابہ کے مقام پہ، تو وہ سب کے سب دیکھنے لگے کہ ایک مرتبہ وہ سارا پانی خشک ہو گیا۔ یونان میں جو بت رکھے گئے تھے، ایک مرتبہ وہ سارے بت زمین پہ گر گئے، وہ جو بادشاہ مانتا تھا کہ یہ ہمارے بادشاہوں کے مجسمے ہیں، اور کسرا یعنی قیصر اور کسرا، یہ دو مشہور نام ہیں جو بادشاہوں کے نام تھے، جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا نام تھا، جیسے بہرحال مختلف طبا یمن کے ہمیری، تو یہ یمن کے بادشاہوں کے نام تھے، ہر الگ الگ نام تھے جو ٹائٹلز ان کو ملتے تھے، نام الگ ہوتا تھا لیکن ٹائٹل ایک سب کو دیا جاتا۔ تو قیصر روم اور کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا، یہ سپر پاورز مانی جاتی تھی اس زمانے کی، روم اور ایران، تو دونوں کے جو مشرک بادشاہ تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں لگتا ہے شرک ختم ہو رہا، ہر آدمی سوال کر رہا تھا ہوا کیا ہے۔ 17 ربیع الاول تھی اور صرف ایک آدمی سب کو بتا رہا تھا، خاندان والوں کو چھپاؤ، بتانا مت، آپ لوگ نہیں پہنچے۔ ایک آدمی سب سے کہہ رہا تھا چھپاؤ، محمد کی آمد کو چھپاؤ، کسی کو نہ بتانا، نام تھا حضرت عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب چھپا رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے ان کے دشمن بہت ہیں، ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے کچھ ہستیوں کو پہلے بھیجا تھا۔ اب جناب عبد المطلب کو رسول خدا کی حفاظت کے لیے پہلے بھیجا، توجہ، حضرت ابو طالب کو حفاظت کے لیے پہلے بھیجا، حضرت حمزہ کو حفاظت کے لیے پہلے بھیجا، حضرت آمنہ ماں بھی تھی ان کو حفاظت کے لیے کہ چھپانا، توجہ، انہیں پہلے بھیجا، حضرت فاطمہ بنت اسد کو حفاظت کے لیے پہلے بھیجا۔ ان سب کو پتا تھا کہ محمد خاص ہے، کس کی وجہ سے؟ محمد کی وجہ سے۔ ان سب کو اس لیے پتا ہے کہ محمد خاص ہے کیونکہ محمد اللہ نے ان سب ہستیوں کو بھیجا ان کی عبادت۔ جب ان سب کو پتا ہے تو کیا رسول خدا کو خود کچھ نہیں پتا تھا؟ اچانک گرامی یہ کیسے ممکن ہے کہ انہیں خود کچھ نہیں پتا میں کون ہوں؟ ان کا دل نکال کے مسلمانوں نے کالا دھبا نکلوا دیا، اور پھر 40 سال کے ہوئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ رسول خدا کو بخار ہو گیا، پسینے چڑھ رہے ہیں ٹھنڈے، وہ پانی کے ان کو پٹیاں کر رہی ہیں کہ پسینہ ان کا کم ہو جائے، بخار اتر جائے، اور پھر اپنے کزن سے پوچھوں گی، ورقہ بن نوفل سے، وہ بتائے گا کہ آپ کون ہیں، ان کے پاس گئیں کہ میرے ماموزاد بھائی ہیں، بھئی یہ کیا بات ہے، کہ لگتا ہے یہ آخری نبی ہیں، یعنی مدینۃ العلم کو ورقے بتا رہے ہیں کہ یہ نبی ہیں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں؟ دینیات کی ہمیں اصلاح کرنی پڑے گی۔ یہ جو ہماری دینیات پاکستان میں پڑھائی جا رہی ہے، میں بھی پاکستان میں بہت کھل کے پڑھ کے آیا ہوں، آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ دینیات قابل قبول عزیزان گرامی، ائمہ علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا کی اصلاح کے لیے آیا ہو علیہ باللہ کیا ان کے اپنے سینے میں دھبا ہوگا۔ عزیزان گرامی میں ایک جملہ یہاں پہ پیش کر رہا ہوں، مجمع کیونکہ پریشان ہو گیا۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، آپ کے رب نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی کہ آپ موسیٰ کو گہوارے میں رکھیں، تابوت میں رکھیں اور پانی میں بہا دیں، نیل میں بہا دیں۔ نہ جناب موسیٰ کی والدہ کو بخار ہوا، نہ انہوں نے اپنے آپ کو نیل میں گرانے کی کوشش کی، نہ شک کیا یہ فرشتہ ہے یا جن بھوت ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ جناب موسیٰ کی والدہ کو کوئی ذہن میں نہ شک آیا نہ شبہ کا، پروردگارا میرا دل نہیں مانتا کہ اپنے بیٹے کو تابوت میں رکھ کے بہا دوں، لیکن کیونکہ تیرا حکم ہے، کیونکہ تیرا حکم ہے میں تابوت میں رکھ کے بہانے کو تیار ہوں۔ جناب موسیٰ کی والدہ نے ایک دفعہ کہنے سے مان لیا۔ کیسے ممکن ہے؟ جناب جبرائیل علیہ السلام پیغمبر کو بار بار کہے اقرا اقرا، اور پیغمبر بھاگ رہے ہوں اپنے آپ کو غار ہرا سے گرانے کی کوشش کرے، جناب روک کے کہیں اقرا۔ عزیزان گرامی جناب جبرائیل خادم رسول خدا ہیں، ان کی مجال نہیں کہ پیغمبر کو حکم دیں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جناب موسیٰ کی والدہ، یہ قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے، جناب موسیٰ کی والدہ پہ وحی آئی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ وحی آئی، مریم آپ کے بچہ ہونے والا۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ہاں کیسے بچہ ہو سکتا ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي الْبَشَرُ، بشر نے مجھے چھوا بھی نہیں ہے، میں پاک دامنہ ہوں۔ توجہ، اللہ نے جناب جبرائیل کے ذریعے فرمایا، اللہ کن فیکون کہتا ہے، اور جیسے اللہ نے آدم کو خلق کیا ویسے ہی آپ کی اولاد ہوگی۔ کہا لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ کہا آپ کے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بچہ خود گواہی دے گا، میں بھی پاک ہوں، میری ماں پاک دامنہ ہے۔ اب پتہ چلا بچپنے کی گواہی چھوٹی نہیں ہوتی۔
جو پہنچ گئے انہیں سلام ہے. عزیزان گرامی، جناب عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کہہ رہا ہم نے عیسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی، موسیٰ کی ماں پہ. یہ جناب عیسیٰ کی والدہ جناب موسیٰ کی والدہ کیا نبی تھیں؟ کیا رسول تھیں؟ کیا امام تھیں؟ نہیں. چلیں جناب مریم کے لیے ہمارے پاس دلیل موجود ہے قرآن کریم سے کہ معصومہ تھی. جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے تو دلیل بھی نہیں. عزیزان گرامی، اللہ نے اتنا رتبہ دیا انہیں کہ ان کے اوپر کبھی ذہن میں نہ شبہ آیا نہ شک آیا اللہ کے حکم کو مان رہی. کیسے ممکن ہے سردار انبیاء ان پہ وحی آئے اور انہیں معلوم نہ ہو؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ عظمت ہے جناب سرور کی. یہ ہستیاں حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب، یہ جو ہستیاں ہیں یہ عام ہستیاں نہیں ہیں. عزیزان گرامی، یہ عام ہستیاں نہیں ہیں، انہیں بھی معلوم ہے. آئیں ذرا میں دوسرا معجزہ جلد سے پیش کر دوں کہ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے مکے میں گر رہے تھے. عاشق تھے کہ کس گھر کے اندر محمد آئے ہیں. کہ مولد النبی، اگر آپ آج جائیں گے مکے تو صفا مروہ کی طرف سے اگر آپ خانہ کعبہ سے باہر نکلے تو اس علاقے کے محلے کا نام ہے مولد النبی. وہاں پہ گھر بنا ہوا، مکتبۃ مکۃ المکرمہ، لائبریری ہے، مکہ لائبریری ہے. وہ گھر تھا حضرت عبداللہ حضرت آمنہ اور وہیں پہ سرور کائنات کی ولادت ہوئی، اسی گھر کے اندر ولادت ہوئی ہے. تو عزیزان گرامی، جناب عبد المطلب کا جملہ موجود ہے کہ اے ابو طالب، فاطمہ بنت اسد سے کہہ دیجئے کہ آمنہ کے گھر چلی جائیں، کیونکہ جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا. تو کہا کہ فاطمہ بنت اسد سے کہیں کہ آمنہ کے پاس چلی جائے، آج ہی رات محمد کی آمد. دیکھیں ان دو ہستیوں کو معلوم ہے کہ عام دن نہیں ہے، کہ ساری کی ساری کائنات میں ایک عجیب و غریب سے تغیر تھا، ایک خنکی تھی، ایک بہت بڑا اللہ کا معجزہ آنے والا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا اے ابو طالب، اپنی زوجہ فاطمہ بنت اسد سے کہہ دیجئے کہ آمنہ کے گھر چلی جائیں کیونکہ آج ہی رات آمد. توجہ رحمت میں کی، یہ جملے علامہ امینی نے بھی لکھے الغدیر جلد نمبر 5 کے اندر، مولا علی کے لیے لکھے، لیکن سن لیجئے جملوں کو. تو جناب فاطمہ بنت اسد پوری رات جناب آمنہ کے پاس رہیں. کہا کہ بی بی، مجھے ابو طالب نے کہا کہ بابا نے فرمایا ہے. دونوں حضرت آمنہ حضرت فاطمہ بنت اسد دونوں حضرت عبد المطلب کو بابا ہی کہتی تھیں کہ بابا جان نے، کیونکہ ان کے شوہر کے بابا ہیں. تو کہا بابا نے فرمایا کہ آپ کے پاس رہوں، آج ہی رات آمد ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جیسی عام خواتین کو درد و تکلیف ہوتی ہے، نہ کوئی درد تھا نہ تکلیف، آمنہ سکون میں تھی، چہرہ بتا رہا تھا معجزہ آنے والا. یعنی جیسے عام خواتین کو تکلیف ہوتی ہے ویسی تکلیف نہیں تھی. جب جناب سرور کائنات کی فجر کے وقت دنیا میں ولادت ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد فوراً واپس آئیں. علامہ عبد الحسین امینی الغدیر کی جلد نمبر 5 میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد گھر آئیں. کہ ابو طالب، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں ایک ایسے بچے کی خوبصورت ہوئی ہے جو تمام آلائشوں سے پاک ہے، جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. ہی از بورن پرفیکٹ، اس کے اندر اور بالکل کلین. توجہ، آلائشوں سے پاک ہے، بالکل پاک و پاکیزہ بچہ پیدا ہوا. اور میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت بچہ دیکھا ہی نہیں ہے. بہت خوبصورت ہے، ناف بریدہ ہے، بڑی بڑی آنکھیں ہیں، بہت خوبصورت بچہ ہے، نور کا مجسمہ ہے. تو جناب ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا. علامہ امینی کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو طالب نے فرمایا اے فاطمہ بنت اسد، میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں آج سے 30 برس بعد، جس میں یہ ساری خوبیاں ہوں گی جو میرے بھتیجے میں، الا النبوہ، سوائے نبوت کے. انہی تمام خوبیوں کا مالک ہوگا، بس اس میں نبوت نہیں ہوگی، لیکن یہی عصمت ہوگی، یہی کمالات ہوں گے. یعنی یہ خاص ہستیاں ہیں، ان ہستیوں کو پہلے بھیجا گیا کہ رسول خدا کی حفاظت کریں. اب جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے تھے تو جو نشانیاں آئی ہیں، سیمیول انگلش میں بھی کہتے ہیں، لیکن تو اب سیمیول نے ایک بہت بڑا یہودی رہبائی بھی تھا اس زمانے کا، وہ سن رہا تھا، بار بار دیکھ رہا تھا نشانیاں گر رہی ہیں، سب کے سب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں مکے. پڑھوں یہ ابھی ہے. تو ایک مرتبہ مکے کے اندر یہ ساری کی ساری نشانیاں رونما ہو رہی ہیں. تو اس نے کہا کہ بھی مجھے جانا ہے کس سرزمین پہ یہ سارے ستارے ٹوٹ کے گرے ہیں. مکے پہنچا، ایک آدمی سے پوچھا کہ میں نے اس طرح کی نشانیاں دیکھی ہیں، کوئی معلوم ہے کہ کچھ یہاں ہوا ہے؟ اس آدمی نے کہا کوئی جانتا ہو نہ جانتا ہو، مکے کے سردار ہیں عبد المطلب، ان سے پوچھ لو، انہیں معلوم ہوگا. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ نسل اسماعیل علیہ السلام سے ہیں، خانہ کعبہ انہی کے ذمہ ہے، کلید خانہ کعبہ جو وہ انہی کے پاس چابی ہوتی ہے، یہی دیکھ بھال کرتے ہیں، حاجیوں کی حفاظت یہی کرتے ہیں، اور یہ مکے کے سردار ہیں، اور ان کا جو رتبہ اور مقام ہے وہ مکے والے بہت ان کی عزت احترام کرتے ہیں، کہ ان سے پوچھ لو.
وہی آدمی آیا یہودی آنے کے بعد جناب حضرت عبد المطلب سے سوال کیا کہ یہ میں نے سب نشانیاں دیکھی ہیں جو ہمارے ہاں توریت میں پائی جاتی ہیں کہ ایک آخری اللہ نبی بھیجے گا اس سرزمین پہ، وہ ساری نشانیاں نظر آ رہی ہیں، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے ایک مرتبہ اسے دیکھا، کہا تمہارے سے مطلب نہیں ہے، تم اپنے حج کے لیے آئے ہو، حج کرو اور واپس چلے جاؤ۔ کہا کہ نہیں، میں اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ ایک مرتبہ جناب عبد المطلب نے دیکھا کیونکہ حفاظت کر رہے تھے سرور کائنات کی، کہا میں نہیں جانتا، یہ کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا مجھے یقین ہے تم ہی جانتے ہو۔ کافر ہو کے اسے بھی پتا تھا، چہرہ بتا رہا ہے یہ عام آدمی نہیں، کسی خاتم النبیین کا باپ یا دادا ہے۔ عزیزان گرامی، روایات میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب جناب رسول خدا نے اعلان رسالت کیا تو یہودیوں میں ایمان والے افراد میں وہی بوڑھا یہودی تھا جس نے ولادت رسول خدا کا معجزہ دیکھا تھا۔ یہودی عیسائی مشرک جب دیکھ رہے تھے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، پیغمبر کے بہت سے معجزات تھے۔ عزیزان گرامی، جو بہت سے معجزات انبیاء علیہ السلام نے ذکر کیے تھے وہ سارے کے سارے مکے میں نظر آ رہے تھے، اور 1000 علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دیکھا ہے۔ آپ لوگ تو پریشان ہو گئے، میں 1000 معجزات سناؤں گا نہیں، میں ضرور بتایا ہے کہ 1000 معجزات تھے، 1000 سے زیادہ معجزات، اور جس میں 24 معجزات آپ کے جسد مطہر سے وابستہ۔ آپ کی پیشانی سے ہمیشہ نور نکلتا تھا، آپ کے سر پہ ہمیشہ ایک ابر رہتا تھا، کلاؤڈ رہتا تھا تاکہ آپ کا سایہ کسی کو نظر نہ آئے۔ اس خالق کو یہ بھی منظور نہیں تھا کہ کسی کے سائے پہ پاؤں آ جائے۔ اور بلند قامت سے بلند قامت، یہ سب معجزات جلدی پیش کر دوں گا۔ بلند قامت سے بلند قامت آدمی سر سے لے کے گردن تک پیغمبر سے چھوٹا نظر آتا۔ خالق کو یہ منظور نہیں تھا کوئی میرے حبیب سے بالا تر نظر آئے۔ اور آپ کے ناخون اور بال بڑھتے نہیں تھے، صرف حجت الوداع کے موقع پہ اپنے سر کے بال منڈوائے تو سارے صحابہ نے تبرکن بانٹ لیے تھے۔ تبرکن، تبرک کے منکروں کو بتا دیجئے صحابہ تبرک کو مانتے تھے۔ عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات کے پشت پہ مہر نبوت ہے جس پہ لکھا تھا خاتم النبیین۔ اگر کبھی اس سے کپڑا ہٹ جاتا تو آسمان سے اس کا نور جا ملتا تھا، اور یہاں تک ملتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں جب سنگریزے آتے تھے، پیبلز یا سٹونز، رسول خدا ہاتھوں میں اٹھا لیتے تھے، سنگریزوں کو اٹھاتے تھے، ہاتھ پہ رکھتے تھے تو وہ تسبیح کرنے لگتے تھے۔ سنگریزے پڑھتے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات کے لیے ملتا ہے کہ آپ کے لعاب دہن کا اثر یہ تھا، حصہ لائبہ اگر کسی بیمار کو لگا دیتے تھے وہ شفا پا جاتا، خشک کنویں میں ڈالتے تھے وہ کنواں بھر جاتا تھا پانی سے، کھارے پانی میں ڈالتے تھے پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ یہ آپ کے لعاب دہن کا اثر تھا، اور آپ کے بدن سے اگر پانی مس ہو جاتا تھا، اگر بیمار کو پلاتے تھے شفا مل جاتی تھی، اس پانی کا اثر بدل جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، ملتا ہے کہ آپ جب سوتے تھے، پیغمبر اسلام تو کروٹ نہیں لیتے تھے، دائیں بائیں کروٹ نہیں لیتے تھے، بالکل سیدھے سوتے تھے اور پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے، لیکن سارے صحابہ دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ رسول خدا سو رہے ہیں۔ جب پوچھا تابعین نے آپ پہچانتے کیسے تھے؟ کہا پیغمبر کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا، پورے کالے رنگ کی سیاہ رنگ کی عبا سے چادر سے بھی نور نکلتا تھا، پتہ چل جاتا تھا رسول خدا سو رہے ہیں۔ تو مجھے کہہ لینے دیجئے اگر پیغمبر کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو ایسے کو سلائیں گے جس کے بدن سے ویسا ہی نور نکلتا ہو۔ حیدری میں اتفاقاً یہ سارے معجزات کے ساتھ ایک ساتھ میں اپنا بھی جملہ پڑھتا ہوں، لیکن میں آج نہیں پڑھ رہا اس لیے کہ میں تاخیر ہو گئی ہے، اس لیے جلدی پڑھنے کی جلدی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وَإِلَّا ان میں سے سب میں ایک ایک رب دے کے ایک ایک اور معجزہ ثابت کر سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ جناب سرور کائنات کے جسم مبارک کے معجزات ہیں، اور یہاں تک ملتا ہے کہ اگر کبھی بھی پانی ختم ہو جاتا تو آپ اپنی انگلیوں سے پانی جاری کر دیتے تھے، اور
حشرات الارض، یہ مکھیاں مچھر آپ پہ نہیں بیٹھتے تھے، انسیکٹس جو تھے یہ آپ پہ نہیں بیٹھتے تھے، مکھیاں مچھر یہ آپ کو تو صحابہ نے جب سوال کیا کہ آپ کے اوپر کیوں نہیں بیٹھتے، تو آپ نے فرمایا میرے چاروں طرف اللہ نے حصار رکھا ہے کہ یہ مجھے اذیت نہیں کرتی چیزیں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر کے بدن سے خاص خوشبو آتی تھی، 1 سے 2 دن تک خوشبو آتی رہتی تھی، لوگ سونگ کے بتا دیتے تھے لگتا ہے محمد یہاں سے گزرے ہیں۔ حدیث کے صاحب سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ جب شہزادے گھر میں آ رہے ہیں تو فرما رہے ہیں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانھا رائحۃ جدی رسول اللہ۔ مادر گرامی، آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے۔ تو پیغمبر کے بدن سے خاص خوشبو آتی تھی، کہتے تھے کسی پھول میں ایسی خوشبو نہیں تھی، کسی عطر میں ایسی خوشبو نہیں تھی جو پیغمبر کے بدن میں خوشبو تھی۔ کافر و مشرک بھی بتا دیتے تھے یہ محمد کی خوشبو ہے، انہیں بھی پتا تھا یہ محمد ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں، انہیں اللہ نے خاص بنایا ہے۔ بدن سے خاص خوشبو آتی تھی پیغمبر کے جسم کے 24، اور جہاں پہ آپ جب قدم رکھتے تھے when he would walk on the streets، تو جب آپ قدم رکھتے تھے بعض اوقات کچے پہ، مٹی پہ، ریت پہ نشان نہیں بنتے، اور بعض اوقات چٹانوں پہ، پتھروں پہ نشان بنتے جاتے تھے۔ یہ نقش پاپ رسول خدا کو اتنا کنٹرول تھا، اتنا اپنے اوپر کہ جہاں چاہتے تھے وہ نقش پا رہتا تھا۔ اسی لیے آپ کو جگہ جگہ رسول خدا اور ائمہ علیہ السلام کا جگہ جگہ قدم گاہ کا نشان ملتا ہے۔ تو یہ قدم گاہ کا نشان یہ ائمہ کا معجزہ تھا، جہاں چاہتے تھے وہاں نشان رہتا تھا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے قدم مبارک کا وہاں پہ نشان جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ابراہیم کے اوپر ہے، تو ایسے ہی نشان اسی طرح سے آپ کے بدن سے متعلق ایسے ایسے معجزات، 24 معجزات علماء نے آپ کے جسد مطہر میں لکھے ہیں کہ آپ کے، اور کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ تک یعنی ایک آپ ہمیشہ خوشبو آتی تھی آپ کو، اور ایسی بہت سی صفات لکھی ہیں جو علماء نے لکھی ہیں۔ اگر آگے بڑھنا چاہوں تو اجازت دیں گے مجھے؟ تو عزیزان گرامی، صرف جسم مبارک میں رسول خدا کے اتنے معجزات ہیں، جسم مطہر، کوئی آپ طاقت میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں جب سارے گھمسان کا رن پڑتا تھا، سارے صحابہ بھاگتے تھے تو پیغمبر کی پشت پہ پناہ لے لیتے، جانتے تھے اگر رسول خدا کھڑے ہیں تو آپ کی آواز سے کوئی مشرک و کافر آگے نہیں بڑھے۔ اور جب آپ بات کرتے تھے تو کسی میں اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ چیخ کے آپ سے بات کرے، بلکہ آپ سے دھیمی آواز میں بات کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، یہاں تک ملتا ہے کہ جس سواری پہ سوار ہو جاتے تھے وہ سواری بوڑھی نہیں ہوتی تھی۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کی سواری کربلا میں کیسے موجود تھی۔ یہ علامہ مجلسی نے لکھا، حیات القلوب میں بھی لکھا ہے، حق الیقین میں، اور بہت سی کتابوں میں حق الیقین سے پیش کر رہا ہوں کہ وہ سواری راہور ہو جاتی تھی، وہ سواری بوڑھی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے اس کو اتنی صلاحیت دے دی ہوتی تھی کہ وہ سواری ہمیشہ جوان رہے، اسے ذبح کر لیا جائے، نہر کر لیا جائے تو اور بات ہے، نہیں تو وہ سواری بوڑھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ پیغمبر کے جسم مبارک کے معجزات ہے، اور آپ ایک خاص ایک عجیب و غریب طاقت رکھتے تھے۔ مولا امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں جو چند جملے کہے ہیں، اس کے بعد پھر چند جملے امام صادق علیہ السلام سے متعلق، وہ سن لیجئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ طبیب دوار بطب، رسول خدا ایک ایسے طبیب تھے، عام طور سے آپ نے دیکھا ہے کہ فزیشین یا ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ پریکٹس کھولتا ہے اور سب سے کہتا ہے میری پریکٹس فلاں جگہ پہ ہے، علاج کرا لو، اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے آ جاؤ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں طبیب دوار بطب، رسول خدا ایک ایسے فزیشین تھے، ایک ایسے ڈاکٹر تھے جو کہتے نہیں تھے میرے پاس آؤ، دوار بطب، اپنی پریکٹس ہاتھ میں لے کے گھر گھر جاتے تھے، قریہ قریہ جاتے تھے۔ کہ یہ رسول خدا کا شرف تھا کہ آپ لوگوں کو نہیں کہتے تھے میرے پاس آؤ، کہ تم جہاں ہو میں آ جاؤں، جو علاج کرانا چاہتا ہے مجھے پکارے تو صحیح، اسی لیے تو ہم آج تک پکار رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز تھا۔ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طبیب دوار بطب، ایک ایسے فزیشین، ایک ایسے ڈاکٹر کے جو کبھی بھی نہیں کہتے تھے میرے پاس آؤ، کہ صرف اور صرف یاد کرو، ہر ایک کی تکلیف کو محسوس کرتے تھے۔ حتیٰ میں نے جو پہلے بھی کہا جان رہا ہوں، یہاں تک کہ کنیز کے لیے صرف ایک واقعہ پڑھ دوں، میں جانتا ہوں 10 بجنے والے ہیں اور لیکن ویکینڈ ہے، مجھے تو بھی خیال آیا، اصل میں سفر سے بھی چند دن پہلے ہی آیا ہوں، تو چلیں اب تو ویکینڈ ہے، میں تھوڑا سا سکون سے پڑھوں گا، اتنے بھی سکون سے نہیں پڑھوں گا جتنی آپ نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔
سرور کائنات میں سب بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایک گلی سے گزر رہے ہیں مدینہ کی، دیکھتے ہیں کہ ایک کنیز ہے. کنیز پہچانی جاتی تھی، عام طور سے افریقی ہوتے تھے اور لباس سے پتہ چل جاتا تھا یہ کنیز ہے. غلاموں اور کنیزوں کا لباس بھی اس زمانے میں الگ تھا اور سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں تھی انہیں. تو پرانے زمانے میں آپ جانتے ہیں رسول اکرم نے پہلے ہی دن سے کہا میرے دین میں مذہب میں غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. آزاد کرنے، غلام بنانے کا نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. روزے کا کفارہ دین ہو تو غلام آزاد کر دو، ہر بات میں غلام آزاد کرو. اور بار بار کہا لا تکن عبد غیرک، دوسروں کے غلام نہ بننا، اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا. تو اللہ نے کہا آپ گزر رہے تھے، ایک میرے جملے پہنچ رہے ہیں، ایک حبشی ایک افریقی کنیز گلی میں بیٹھی رو رہی. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ راستے کیسے تھے. پیغمبر اسلام نے کہا بیٹی کیا بات ہے، کیوں رو رہی؟ کہا میں جس گھرانے سے ہوں گھر کی کنیز ہوں، انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے کہ سودا لے آؤ، یہ سامان لے آؤ. مجھ سے پیسے کھو گئے، گھر جاؤں گی تو وہ مجھے ماریں گے پیٹیں گے. پیغمبر اسلام نے کہا کتنے پیسے دیے تھے؟ انہوں نے کہا اتنے پیسے. آپ نے اپنے پاس سے پیسے دیے، کہا جاؤ جا کے شاپنگ کر لو، تم نے جو بھی انہوں نے سودا کہا تھا نا. پیغمبر اسلام چلے گئے، کنیز بھی چلی گئی. واپس آئے پھر دیکھا اسی جگہ پہ بیٹھی رو رہی. پیغمبر اسلام نے کہا بیٹی اب کیا بات ہے، اب کیوں رو رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ سامان تو میں نے لے لیا لیکن دیر اتنی ہو گئی ہے، جب گھر جاؤں گی تو وہ پوچھیں گے اب تک کہاں تھی، اتنی دیر سے کیوں آئی؟ کہا وہ میرے ماننے والے ہیں یا میرے مخالف؟ توجہ، یعنی اس کنیز کو بھی سبق دے رہے ہیں، میرے ماننے والے ہیں تو سبق ان کا سبق اور ہے، ان کا ماحول اور ہونا چاہیے. کہا آپ ہی کے ماننے والے ہیں؟ کہا میرے ساتھ چلو. دروازے پہ دستک دی، صحابہ کا گھر تھا. کہا اس گھر میں بسنے والوں پہ سب پہ سلام ہو، محمد کا. سب نے سلام سنا، جواب نہیں دیا. پیغمبر نے کہا اس گھر میں بسنے والوں پہ اللہ کے رسول کا سلام ہو. دوسری دفعہ سلام کیا، پھر تیسری دفعہ سلام کیا. کیا اس گھر میں بسنے والوں کو آواز نہیں آ رہی میں سب کو سلام کر رہا ہوں؟ سارا گھرانہ باہر آ گیا. پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ میری آواز نہیں آئی تھی، آپ لوگوں نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا یا رسول اللہ جب پتہ چلا نا آپ سلام کر رہے ہیں تو دل کر رہا تھا آپ سلام کرتے رہیں، قیامت آ جائے آپ ہی کا سلام آتا رہے، یا آپ کا سلام جاری رہے، ہم سنتے رہیں قیامت تک آپ کا سلام سنتے رہیں. تب یعنی پیغمبر نے پہچان لیا کہ میرے عاشق ہے، چاہنے والے. کہا یہ آپ کی کنیز ہے؟ کہاں؟ کہا میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں، میں اس کی شفاعت کرنے آیا ہوں، میری شفاعت مان لو، اسے سزا نہ دینا. کہا یا رسول اللہ آپ نے شفاعت کی ہے، ہم نے اسے آزاد کر دیا. جب دنیا میں شفاعت قبول ہے تو آخرت میں کیوں نہیں؟ کہ یہ آپ کی میری خاطر اس کنیز کو معاف کر دو، تاخیر سے آئی ہے. عزیزان گرامی ایک دنیا کے مجھے ایک حکمران بتائیے جو ایک ادنا سی کنیز کے احترام میں اس کے مالکوں کے گھر جا کے سفارش کرے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رسول خدا اتنے رقیق القلب تھے، کسی کا رونا برداشت نہیں کرتے تھے، کسی کا شکوہ برداشت نہیں کرتے تھے. آپ کے گھر کے اندر اگر کسی جگہ پہ ایک پرندے نے آپ کے کپڑے لٹکائے ہوئے تھے کسی زوجہ نے، تو آپ خود اپنے کپڑے دھوتے، تو وہاں پہ کسی کبوتر نے انڈا دے دیا تو آپ نے اب نہ گرانا. کہا یا رسول اللہ آپ کی ابا؟ کہا نہیں اب نہ، کیونکہ اس نے انڈا دے دیا. مجھے نہیں معلوم ہے یہ جملے پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا ہوں. یعنی اتنا درد محسوس کرتے تھے. کہا اس نے میری ابا پہ انڈا دیا ہے، اب جب تک اس کے بچے نہ اٹھ جائیں تب تک اس ابا کو نہ گرانا، تب تک اس وہاں سے نہ اٹھانا، اس کے انڈوں کو نہ گرانا بس. یعنی حبیب خدا کو اتنا دوسری چیزوں کا احساس تھا کہ خبردار. ایک یہودی محلے میں، امیروں کا محلہ، یہودی اس زمانے میں بھی امیر تھے، تو یہودی محلے میں ایک مسلمان خاتون، بیچاری بوڑھی خاتون، غریب تھی، ٹھیلا سمجھتے ہیں یہاں کے بچے، میں یقین ماننے کی کوشش کرتا ہوں آسان الفاظ میں. تو ایک اس نے سٹال لگایا ہوا تھا، وہ بھی سڑک پہ ٹھیلا لگایا ہوا تھا، سامان بیچ رہی ہیں. تو یہودی لڑکوں نے کیا کیا، اس بوڑھی مسلمان خاتون کے وہ جو پرانا لباس ہوتا تھا جیسے غرارہ پہنتے تھے، باندھا ہوا تھا، اس نے پہنا ہوا تھا، اس کا لباس باندھ دیا. بوڑھی خاتون تھی، لباس اس کا اتر گیا، اس نے دوبارہ لباس پہنا، روتی ہوئی آئی، یا رسول اللہ یہودیوں کے محلے میں میری توہین ہوئی. آپ نے خط لکھا، کہا ان تمام نوجوانوں کو میرے حوالے کرو جس نے میری ماننے والے کی توہین کی ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں میرے سخت جملے ہیں، بہت سے لوگوں کو شاید برے لگ جائیں. پیغمبر اسلام نے پہلا خط لکھا، انہوں نے کہا ایک ادنا سی ٹھیلا لگانے والی، سڑک پہ بیٹھ کے سامان بیچنے والی عورت کی خاطر ہم اپنے یہودیوں کے طراز اول کے ویلتھی لوگوں کے بچوں نوجوانوں کو وہاں بھیجیں گے؟ کہ نہیں ہم نہیں بھیجتے. محمد کیا کر لے گا ہمارا؟ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا خط لکھا، کہا پھر میں وارننگ دے رہا ہوں، باز آ جاؤ، ان مجرموں کو میرے حوالے کرو، وہ اس سے معافی مانگے یا سزا لے.
کرنا معافی مانگیں گے نہ سزا لیں گے. پیغمبر نے تیسرا خط لکھا کہ اس کے بعد میں خود آ رہا ہوں. اور پیغمبر گئے, لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ امیر ترین یہودی ہیں, جزیہ دیتے ہیں, چھوڑ کے چلے جائیں گے. کہا مجھے اپنی ماننے والی ایک بوڑھی ادنا سی کنیز کا اتنا احترام عزیز ہے کہ مجھے ان یہودیوں کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. گئے اور آپ نے جا کے سزا دی, اس زمانے میں سزا دی. میرے جملے پہنچ رہے ہیں, میرے جو بچے پہنچ گئے. جانے گرامی رسول اکرم نے اس بوڑھی خاتون کی توہین کو برداشت نہیں کیا. کیسے ممکن ہے کہ آج میں آج کے حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اللہ انہیں بھی غیرت دے, ہم دعائیں کر سکتے ہیں, دعائیں مانگ سکتے ہیں, غیرت سے تو آ رہی ہیں سارے. تو پروردگار ان کو غیرت مند بنائے, پروردگار ان سب کو وہ غیرت دے کہ جو مسلمانوں میں ہونی چاہیے. کہ اگر آج بول رہے ہیں تو سروائے 5 ممالک کو بول ہی نہیں رہا. 57 مسلمان ممالک ہیں, 52 ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے جانور مارے جا رہے ہیں. خدا کی قسم, رسول اسلام کی حدیث ہے, ظہر عصر اور عشاء کی 4 رکعت 2 رکعت ہو جاتی ہے اگر آپ سفر میں ہوں. ظہر کی, عصر کی اور عشاء 4 رکعت نمازیں 2 رکعت. لیکن اگر سفر جائز ہو, مباح ہو, لیکن اگر سفر نہ جائز ہو تو 2 رکعت 4 رکعت, یعنی 4 رکعت ہی رہتی, 2 رکعت نہیں ہوتی. پیغمبر کی حدیث ہے اگر کوئی کھیلنے کی نیت سے شکار پہ جائے تو نماز قصر نہیں پڑھ سکتا. ہنٹنگ فار فن, یعنی اینی ون ہو گوز فار ہنٹنگ فار فن, یعنی جو کھیلنے کودنے کے لیے, اپنی آسائش کے لیے, اپنا دل بہلانے کے لیے شکار پہ چلا جائے, کھانے کے لیے نہیں, دل بہلانے کے لیے شکار پہ جائے گا تو وہ نماز قصر نہیں پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا سفر جائز نہیں ہے, وہ صرف اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کو مار رہا ہے. رسول اسلام کی اتنی شدید, یہاں انسان انہوں نے 80,000 مار دیے, 20,000 بچے مار دیے. میں بہت معذرت چاہوں گا کہ سخت ترین الفاظ سن لیجئے. امام جعفر الصادق علیہ السلام, عزیزان گرامی, آج کی شب جو ہے وہ بہت بڑا ہمارے لیے جشن ہے, بہت بڑا. 17 ربیع الاول کا روزہ 60 سال روزوں کی عبادت کے برابر ہے, اور اس کے یعنی ہمارے لیے یہ بہت بڑی عید ہے. ائمہ علیہ السلام نے بہت تاکید کی ہے کہ اس پہ کھانا کھلائیں, اس پہ صدقہ دیں, آج کی شب میں دعا مانگیں. اللہ رسول خدا اور امام صادق کے صدقے میں ہر دعا قبول کرے گا. یہ جو دعائیں ہیں, رسول اللہ کو بہت محبت ہے امام رسول خدا سے, اور رسول خدا کو جو پنجتن سے محبت ہے, علی, فاطمہ, حسن, حسین علیہ السلام سے. تو آج کی شب میں مانگیں گے. 2 جملے امام صادق کے سن لیجئے. عزیزان گرامی, یہ جو دین بچایا, اصول دین کو امام حسین نے بچایا اور فروع دین کو امام صادق نے بچایا. دونوں کی کنیت ہے ابو عبداللہ, عبداللہ کے بابا. تو دونوں کے بیٹوں کے نام عبداللہ نہیں ہیں, ایک کے بیٹوں کے نام علی ہیں, اور امام صادق علیہ السلام کے بیٹوں کے نام میں بھی عبداللہ ہفتہ ہے بعد میں, لیکن یہ کہ بڑے بیٹے اسماعیل ہیں اور عبداللہ نہیں ہیں. تو اس کے باوجود بھی کنیت ہے ابو عبداللہ, ان ابی عبداللہ. سب سے زیادہ حدیث امام صادق علیہ السلام سے, اور امام کی کنیت ہے ابو عبداللہ. یعنی وہ جو دین مر چکا تھا, نماز, روزہ, حکام سارے جب بیان کیے تو صادق آل محمد. کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے جس میں امام صادق علیہ السلام سے حدیث نہ ہو. امام بخاری جو سب سے بڑے بھائیوں کے امام مانے جاتے ہیں, محدث مانے جاتے ہیں, ان کے 500 سے زیادہ راوی امام صادق کے یا شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں. یعنی کوئی مسلمانوں کی حدیث کی کتاب امام صادق علیہ السلام کے بغیر مکمل نہیں ہوتی, چاہے کوئی تسلیم کرے نہ کرے, لیکن امام صادق کے بغیر کوئی حدیث کی کتاب مکمل نہیں ہوتی. عزیزان گرامی, صرف ایک جملہ کہوں گا امام صادق سے متعلق, 10 بجے پورے مکمل کر دوں گا. سن لیجیے عزیزان گرامی, امام صادق علیہ السلام سے متعلق ہے. جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں بیان کرتے کہ آپ کی چین آف نریشن کیا ہے, آپ کا واسطہ کیا ہے, آپ کس طرح سے پیغمبر اسلام سے نقل کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا آج سن لو, آئندہ بیان نہیں کروں گا. جو کچھ بیان کرتا ہوں اپنے بابا سے بیان کرتا ہوں. میرے بابا جو کچھ بیان کرتے ہیں میرے دادا سجاد سے بیان کرتے ہیں. میرے دادا جو کچھ بیان کرتے ہیں اپنے والد حسین ابن علی سے بیان کرتے ہیں. حسین جو کچھ بیان کرتے ہیں اپنے بابا علی مرتضیٰ سے بیان کرتے ہیں. حسن حسین جو کچھ اپنے بابا سے, اور علی مرتضیٰ جو کچھ بیان کرتے ہیں رسول خدا سے. وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ, اور رسول خدا کچھ بیان نہیں کرتے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے. اس کا مطلب ہے جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں وہ اللہ ہی سے بیان کر رہا, وہی شریعت ہے. اسی لیے ہم اپنے فقہ کو کہتے ہیں فقہ جعفری. فقہ جعفری کا مطلب ایسا نہیں ہے جیسے فقہ حنفی یا فقہ مالکی یا فقہ شافعی یا فقہ حنبلی, نہیں, بلکہ فقہ جعفری ہی فقہ محمدی ہے.
یہ فقہ جعفری ہی فقہ علوی ہے، فقہ فاطمی ہے، فقہ حسنی ہے، فقہ حسینی ہے، یہی فقہ سجادی ہے، یہی فقہ باقری ہے، یہی فقہ کاظمی ہے، یہی فقہ رضوی ہے، یہی فقہ رضوی ہے، یہی فقہ نقوی ہے، یہی فقہ عسکری، یہی فقہ مہدوی ہے۔ یعنی یہی فقہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب پہ نازل فرمائی تھی۔ جس نے بھی شریعت محمدی کو سیکھنا ہے صادق آل محمد سے سیکھ لے۔ نکاح کا طریقہ، میں ایک جگہ پہ نکاح پڑھنے گیا تو وہاں پہ ایک سائڈ شیعہ تھی، ایک دوسری سائڈ اہل سنت تھی۔ اچھا خاصا وہاں پہ ماحول بن گیا، میں وہ اب اللہ نہ کرے وہ دیکھ رہے ہوں یا سن رہے ہوں، تو ایک آپ جانتے ہیں تھوڑی کشیدگی ہو جاتی ہے کہ بھئی کیسے نکاح پڑھا جائے گا، کیا ہوگا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں مولانا صاحب، مفتی صاحب، میں کیا کرتا ہوں، نکاح پڑھ دیتا ہوں فقہ جعفری کے مطابق۔ آپ حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کے بھی باپ ہیں امام صادق، یعنی باپ سے مراد یعنی روحانی استاد، تو روحانی باپ بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا میں پڑھ دیتا ہوں، اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آئے تو آپ دوبارہ پڑھ لیجیے گا۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے آپ پڑھ لیجیے۔ ساتھ ساتھ ان کی پوری فیملی نے کہا کہ نہیں آپ ان کو پورا واچ کریں کہ اجازت کیسے لیتے ہیں، ہر چیز آپ دیکھیے۔ میں نے دلہن سے اجازت لی، دلہا سے اجازت لی، سب کچھ کیا، خطبہ دیا جو نویں امام علیہ السلام کا ہے، سیغے پڑھے جیسے چھٹویں امام نے بتائے ہیں۔ جب میں نے پڑھ دیا، خدا کی قسم اسی لندن کے اندر دولہا کی والدہ نے مجمع میں آ کے مردوں کے درمیان میں سوال کیا، مفتی صاحب سے بتائیے انہوں نے نکاح صحیح پڑھا ہے یا نہیں۔ مفتی صاحب نے کہا جیسا انہوں نے پڑھا میں بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو میں نے اسی وقت کہا یہ میں نے نہیں پڑھا، امام صادق آل محمد نے سکھایا۔ یہ فقہ جانے کہ رامی آج ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں ہمیں عزت ملتی ہے، کس وجہ سے؟ اس لباس کی وجہ سے۔ جب بھی ہمیں کوئی عزت دیتا ہے اس لباس کی وجہ سے، میں سب سے پہلے امام صادق علیہ السلام کو سلام کرتا ہوں۔ امام صادق نے اس لباس کو عام کیا کہ میرے اجداد کا لباس، عرب پرنا لیتے تھے، سر پہ کپڑا لیتے ہیں، آج بھی آپ چلے جائیے تو سر پہ کپڑا رکھتے ہیں، امامہ نہیں پہنتے۔ آپ کے جو بھی آپ نے دیکھا ہے، آج یونیورسٹی میں چلے جائیے، گریجویشن پہ کالے رنگ کا گاؤن پہنایا جاتا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ یہاں پہ کالے رنگ کا گاؤن نہیں ہوتا؟ یہ کالے رنگ کا گاؤن آیا کہاں سے؟ آپ نے ہماری کالی ابا دیکھی ہے؟ یہ صادق آل محمد نے سب سے پہلے ابا اڑھائی تھی گریجویٹ کو۔ آپ نے دیکھا یہ کالے رنگ کا جو ان کا خاص وہ پہنا جاتا ہے، آپ نے دیکھا کتنا مشابہ ہے امامے سے؟ سب سے پہلے صادق آل محمد نے امامہ پہنایا کہ جتنے بھی کوالیفائڈ ہیں میرے اجداد کے، جو سید ہوں گے، جب امام علیہ السلام نے جب پہنانا شروع کیا کہ میرے جد رسول خدا میرے دادا علی مرتضیٰ کے لباس کو عام کرو تاکہ یہ لباس عام ہوگا، شریعت محمدی عام ہوگی۔ سب سے پہلے گریجویٹس کو یہ لباس امام صادق نے پہنایا، پوری دنیا نے وہیں سے کاپی کیا۔ مصر میں وہیں سے گیا، اسپین میں وہیں سے آیا، اٹلی میں وہیں سے آیا، فرانس میں، برطانیہ میں، پوری دنیا میں یہ آل محمد کا لباس ہے جو عام ہوا۔ سب سے پہلے انہوں نے ابا پہنائی۔ عزیزان گرامی، امام صادق کی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے اس ابا کو عام کیا ہے۔ آج یہ ابا پہننے والوں کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہم ابا کیوں پہنتے ہیں گریجویشن پہ، انہیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کالے رنگ کا ہیٹ کیوں رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ کسی ایک امام کا صدقہ ہے، ایک امام کی قربانیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج تشیع یہاں تک پہنچا، یہ فقہ جعفری یہاں تک پہنچا، وإلا سب ختم ہو جاتا۔ میں جانتا ہوں میں نے وقت پھر بھی زیادہ لیا، مطالب جو میں سوچ کے آیا تھا میں وہ سارے نہیں پیش کر سکا، پھر بھی جس محبت سے آپ لوگوں نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سنا، اور جتنے افراد یہاں پہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آج آئے ہیں جشن میں، پروردگارہ تجھے واسطہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اور امام صادق علیہ السلام کی عظمتوں کا واسطہ، پروردگارہ دنیا میں حالات بہت خراب ہیں، جنگوں کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما پروردگارہ، خاص طور سے فلسطین میں، لبنان میں، شام میں، عراق میں، ایران میں، افغانستان میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، کشمیر میں، یمن میں، بحرین میں، افریقہ کے ممالک میں۔ افریقہ کا نام ہی نہیں، کیوں؟ غریب لوگ ہیں، کوئی نام نہیں لیتا کسی ملک کا۔ جو سوڈان میں حالات ہیں، جو کانگو میں ایک ایک دن میں کتنے کتنے افراد مر رہے ہیں، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، خواتین کے گلے کاٹے جا رہے ہیں۔ افریقہ کے مختلف ممالک میں بہت برے حالات ہیں اس وقت، کہیں دنیا میں کہیں ان بیچاروں کا نام نہیں، بنگلہ دیش میں حالات خراب ہیں۔ پروردگارہ سب کی حفاظت فرما، پروردگارہ اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، پروردگارہ ہمیں صاحب الزمان علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ داعش کو طالبان کو غارت فرما،
پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا، آج کی شب دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے، عید پہ عیدی مانگی جاتی ہے۔ عام طور سے لوگ غم کی شبوں میں زیادہ دعائیں مانگتے ہیں، احادیث میں ہے کہ خوشی کی شبوں میں زیادہ مانگنا چاہیے، اس میں زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ عیدی دیتا ہے۔ غدیر پہ زیادہ دعائیں مانگو، مباہلہ پہ زیادہ دعائیں مانگو، 13 رجب کو دعائیں مانگو، 17 ربیع الاول کو۔ کثرت سے احادیث کے اندر آیا ہے کہ خوشی کی شبوں میں زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ پروردگارہ آج کی شب کے صدقے میں کسی کو خالی نہ لوٹا، سب کی حاجات قبول فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما، اپنی اپنی حاجات ذہن میں لے کے آئیے گا۔ پروردگارہ ہمارے تمام اسیروں کو رہائی کی خبر عنایت فرما۔ پروردگارہ جتنے مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے ذمے بہت سے لوگوں نے بہت سی دعائیں لگائی ہیں، مجھے اس وقت نہ نام یاد ہیں، نہ چہرے یاد ہیں، نہ دعائیں یاد ہیں۔ پروردگارہ تو جب واسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام صادق کا واسطہ تمام کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ تو جب واسطہ اپنے عزت و جلال کا جنت البقیع، جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ شام کے روضوں کی حفاظت فرما، قبلہ اول کو آزاد فرما۔ پروردگارہ تو جب واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی عظمت کا، رسول خدا کی اپنی بیٹی اپنے نواسوں سے محبت کا واسطہ، مولا کائنات سے محبت کا واسطہ، پروردگارہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کا، ہمیں زندگی میں بار بار رسول خدا کی زیارت نصیب فرما، امام صادق علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ امام صادق علیہ السلام کا روضہ آج بھی مسمار ہے، پروردگارہ اس کو دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔